بہت بہت شکریہ. جوش بھی ہر جنوں سب تمہارے لیے, جان و دل بھی لہو سب تمہارے لیے, ہر دل کی آواز پاکستان زندہ باد. تو جناب ہمارے اگلے مہمان ندیم کھٹانہ صاحب ہیں, جانی مانی شخصیت ہے ہمارے شہر کی, پولیٹیکل سوشل دونوں حوالوں سے لوگ ان کو جانتے مانتے ہیں. کنٹریبیوشن ایک وسیع کنٹریبیوشن ہے ان کا, پاکستان کمیونٹی کو ایک لیڈرشپ فراہم کرنا, مسائل کے اوپر گفتگو کرنا, ان کے حوالے سے اپنا کنٹریبیوشن لے کے آنا. یہ آسان کام نہیں ہوتا, لیڈرشپ بننا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ جب آپ لیڈر بنتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی مشکلات کیا ہیں. اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے لے کے آنا, پیش کرنا اتنا مشکل کام ہے, اور میں خود جانتا ہوں ذاتی طور کے اوپر 10 لوگ آپ کی تعریف کریں گے, 10 لوگ آپ کی تنقید بھی کریں گے, لیکن بہرحال جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور میرے دوسرے مہمان ہیں آصف گمراہ صاحب. آصف صاحب جو ہیں وہ اقبال سوسائٹی جو ہے ہماری ایک یہاں پر اقبال کے حوالے سے بڑا کام کرتی ہے, اس سے کافی منسلک ہیں, اور کافی عرصے سے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے ساتھ یہ منسلک ہیں, تو ان سے بھی بات کریں گے. تو پہلے تو میں ندیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تو ندیم صاحب بتائیے کہ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا. میں تو نہیں جانتا, لیکن شاید سوسائٹی جانتی ہوں, لیکن بتائیں ہمارے جاننے والوں کو جنہوں نے ابھی تک نہیں معلوم کہ ندیم کھٹانہ صاحب نے کیا کیا ہے پاکستان کمیونٹی کے لیے. بہت شکریہ عارف بھائی, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو آبویسلی 14 اگست جب آتا ہے تو ہمارے دل دوبارہ جوان ہو جاتے ہیں. ہماری پاکستان کی جو خواہش ہے, پاکستان کی محبت, وہ آپ کے سامنے آتی ہے, اور وہی سارا یاد آتا ہے, اور ہمارے یہی جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سے بھی یہاں پہ. تو بڑے جوش جذبے کے ساتھ تمام پروگرامز جو ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں شامل ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں 96 اگست میں کینیڈا آیا, تو جو شروع میں جو اسٹرگل فیس ہوتی ہے اس سے گزرنے کے بعد, چونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا پاکستان میں, تو موسٹلی میری جو کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں وہ کینیڈین پالیٹکس کے حوالے سے, اسپیشلی اپنی کمیونٹی کو مین اسٹریم جو پالیٹکس ہے اس میں لے کے آنا. اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو کیرولین پیرش کے زمانے سے لے کے عمر الغبرہ اور بہت سارے ہمارے لوگ آئے جو ہماری کمیونٹی اس وقت شروع میں انوالو ہوئی. ہمارے پہلے ایم پی واجد خان صاحب الیکٹ ہوئے, ان کے ساتھ, اور اس کے علاوہ شفقت بھائی ابھی الحمدللہ منسٹر بھی ہیں اس سوسائٹی میں کینیڈا میں. تو پولیٹیکل حوالے سے جہاں پہ بھی جو لوگ بھی سامنے آئے, جنہوں نے کوشش کی, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ انہیں سمجھانا, ان کے ساتھ بات کرنی, انہیں بتانا اس پروسیس پورے کو. کیونکہ جو آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ اسپیشلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو لوگ کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑا سمپل سا کام ہے, ایک بندے نے اپلیکیشن بھیجی, وہ آیا, اور پھر وہ اس طرح. لیکن اس کے پیچھے جو ایک کام ہے پارٹی کے اندر, جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اس سے گو تھرو ہونا, پھر پارٹی کا ایک پورا ایک ویٹنگ پروسیس ہے, اس سے گزرنا, پھر لیڈرشپ ٹیم جو ہیں ان کے ساتھ, پارٹی کی جو مین پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا. تو یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے جس سے آپ کو گو تھرو ہونا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے کافی سارے لوگوں جو ہمارے لوگ سامنے آئے ان کی مدد کرنی, انہیں گائیڈ کرنا, انہیں سمجھانا, پھر یوتھ کو انوالو کرنا, پھر ان ساری چیزوں پہ پھر اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو نظر آیا کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے ایک چیز جو ندیم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے عام طور پر پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ لبرل پارٹی کی طرف زیادہ اس کا رجحان رہتا ہے, اور ندیم جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کو انٹیگریٹ کیا ہے کنزرویٹو پارٹی کے اندر, کیونکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر پارٹی میں جا کے ہم کام کریں, رائٹ, اور تاکہ ہم جو ہے ناٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ, کے کل کے روز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل اس کے اپنے کھڑے ہوتے ہیں. ہندوستان میں ہم نے دیکھا, کیونکہ ظاہر بات ہم یہاں پر مائنورٹی ہیں, ہندوستان میں ہم نے دیکھا جب مسلمانوں نے سارے انڈے جو ہے وہ کانگریس کے باسکٹ میں رکھ دیے, اس کے نتائج آپ دیکھ لیں کہ آج کیا ہے.
تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں بڑی عقل مندی سے یہاں پہ پالیٹکس میں بھی حصہ لینا چاہیے. اور ندیم از ون آف دوز پیپل, میں ایڈمائر کرتا ہوں ان کو ہمیشہ, کہ انہوں نے جو ایک ڈفرنٹ اینگل سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی کو کس طریقے سے پالیٹکس کرنی چاہیے. بہت ساری تالیاں ندیم کے لیے جناب. جی بھی عارف بھائی مشکل کام ہے یہ, اسپیشلی کنزرویٹو سائڈ پہ رہ کے, کیونکہ میں عام طور پہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک تو اپنے لوگوں کے مطلب ٹف کویسچنز, اور وہ بھی آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور پھر دوسری سائڈ پہ بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے اٹس ناٹ ایزی. لیکن اگین جس طرح میں نے سمجھایا کہ مطلب ہمارا کام ہے کہ اپنی ایمانداری سے نیک نیتی کے ساتھ اپنا کام کرنا, اور جو بھی آپ اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے رہنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی اس میں جو ہے وہ کافی سارا کام کیا ہے, اور کافی ابھی کام کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس پہ کام کر بھی رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ سب کو ضرور اس چیز کا میں ذکر کروں گا, اور میں کئی جگہ پہ یہ بات کہہ بھی چکا ہوں, اپنی ایون لیڈرشپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی کنٹریبیوشن اس کینیڈا میں اس قدر زبردست ہے کہ اس کی ایک مثال یہ دیکھیں کہ مختلف کمیونٹیز آتی ہیں, مختلف لوگ مختلف جو جگہوں سے لوگ آتے ہیں, تو ان کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت بڑھتی ہیں. اور یہاں پہ کچھ لوگوں کے اب مطلب آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں بھی مختلف جگہ پہ کوئی گینگز بنی ہوئی ہیں, کچھ اس طرح جو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بدنامی کا باعث بنتا ہے. تو الحمدللہ ہماری پاکستانی کمیونٹی, پاکستانی لوگ وہ ہر جگہ پہ, ہر سیکٹر میں, ہر فیلڈ میں ہم نے اچھا کام کیا ہے. اور آپ ایون ہم لوگ نووا اسکوشیا 4 سال رہے, نووا اسکوشیا میں آپ جائیں, نیو برنزوک میں, چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں آپ کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, آپ کو ہسپتالوں میں, آپ کو یونیورسٹیز میں ہمارے لوگوں کا ایک جو اس سوسائٹی میں میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. اس کے لیے ہم آپ سب پاکستانی جو ہیں وہ اس کے حقدار ہیں. اور اسپیشلی جو ہماری سوشل سائڈ پہ اور جو ہماری ایون مساجد کی سائڈ پہ جو ہماری تنظیموں نے جس طرح پازیٹیو رہ کے جو اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا, وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اسی طرح مل کے ہم اللہ کرے ہم آگے بھی اسی طرح بڑھتے رہے, ہمارے بچے بھی اسی طرح شامل ہوتے رہے, تو جو ہم سے کوشش ہو سکی انشاءاللہ وہ کنٹریبیوٹ. بالکل نہیں, بہت بہت شکریہ. میں آصف گمراہ صاحب کی طرف, آصف صاحب بتائیے جناب کیا کنٹریبیوشن. یقیناً سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ عارف بھائی کہ آپ نے انوائٹ کیا, اور سب سے پہلے میں اپنا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا تھوڑا بہت, تاکہ آپ کو کنٹریبیوشن انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. میں نے مائکرو بایولوجی سے ایم ایس کیا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی ان کی طرح کافی ایکٹیو تھا, 3 الیکشن لڑے, جیتے, اور ہمیشہ سے سوشل ورک کرتا رہا, پاکستان میں بھی کرتا رہا. یہاں پر یو ایس چلا گیا, وہاں یونیورسٹی سے وابستگی, ریسرچ, ہمیشہ میرا کیریئر اکیڈمکس اور ریسرچ سے ہی وابستہ رہا ہمیشہ. جب کینیڈا موو ہوا تو میں پرنسس مارگریٹ میں کینسر ریسرچ کر رہا تھا, اور آج کل میں کام کر رہا ہوں آرگن ٹرانسپلانٹ ریلیٹڈ سائنسز سے. تو یہ میرا تو بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی. جب میں کینیڈا موو ہوا 99 میں, تو ندیم بھائی سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی ہماری چند ہفتوں کے اندر ہی. اور دوسری وجہ یہ کہ جہاں میں نے دیکھا یہاں لسگن ریزیڈنٹ ایسوسیشن کوئی کام کر رہی ہے, کوئی انوائرمنٹل کام کر رہی ہے, پلانٹنگ, تو میں وہاں پہ 4-5 سال سے الیکٹڈ ڈائریکٹر رہا وہاں پہ. وہاں پہ ہمیں کاؤنسلر سے, ایم پیز, ایم این اے سے رابطہ رہا. پھر مجھے اور زیادہ شوق ہوا مزید کام کرنے کا, اور پلس ہمارے علاقے میں مسجد بن رہی تھی, میڈیول اسلامک سینٹر, تو ان کے ساتھ وابستگی رہے, وہاں ٹریچر رہا. پھر چونکہ باہر کا مولوی نظر نہیں آتا, میں اندر کا مولوی ہوں, تو ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے عربی پڑھنے کا شوق ہوا. تو ہمارے یاد ہے کہ آپ نے وہ کلاسز ارینج کرتے ہیں. بالکل ہمارے مرحوم ٹیچر ابھی چند ہفتے پہلے انتقال, آصف مہر علی, ان کو جانتے ہیں, وہ ہمارے استاد تھے. ان کے عربی پڑھنے کے بعد میں کہتے ہم بھول جائیں گے, تو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. رحمان میں کلاس کی, الفلاح میں آپ کے سامنے آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کئی دفعہ کلاسز بہت اچھی رہی. جب کووڈ ہو گیا تو آن لائن شفٹ ہو گئی ہیں کلاسز. جب آن لائن ہو گئی تو ہماری لاسٹ کلاس کے اندر تقریباً 40 ملکوں سے 300 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے زوم. تو الحمدللہ اللہ یہ فری, ایبسولوٹلی فری ہے, اس میں کوئی کسی قسم کے ایک پیسہ نہیں چارج کیا. جہاں تک مجھے پاکستان گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ میں یونیورسٹی گیا تو وہاں حالات بہت برے تھے. جب واپس آیا تو میں نے ایک فنڈ ریزنگ شروع کی, تقریباً 50-60 لاکھ روپیہ جمع کر کے وہاں پہ پورا ڈپارٹمنٹ کو رینوویٹ کیا. اب دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں پاکستان کے اندر تعلیم کے اندر وہ مسئلہ ہے. تو ایک ہمارے آرگنائزیشن جو ہیں
انہوں نے مجھے شاہد اشفاق صاحب ہمارے دوست ہیں USA میں ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ ہم وہاں پہ کراچی کے اندر یا ملک کے اندر کہیں پر بھی سولر پینلز لگاتے ہیں کمپیوٹر لیبس بناتے ہیں اور ہزاروں ڈالر کے تقریباً وہاں پہ فنڈز خرچ کرتے ہیں. پرسنلی میں ایک پروفیسر صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے انٹیریئر کے اندر انٹیریئر سندھ کے اندر تقریباً 30 لڑکیوں کی ایجوکیشن اسپانسر کر رہے ہیں ہم. تو کوئی بھی بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اس میں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر جیسے کہ ملک صاحب نے کہا اور دوسری سسٹر نے کہا کہ جب تک ہم پورا ملکی ہم فکر مند تو ہوتے ہیں ٹھیک کرنا ہے لیکن بنیادی بات ہے کہ ہم جب تک تعلیم کے اندر لڑکیوں کو آگے نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک ہم ملک کو کبھی بھی ہم بہتر نہیں کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ آصف دگنا صاحب اور شاندار کنٹریبیوشن ہے یہ بالکل جاری